زمین ناله میزد شبها واسه تو مبتنی ناله میزد فلک ناله میزد با سلام. شبیر نجفی علی اللہ مقامہ جو مشہد میں بھی رہے نجم میں بھی رہے، جن کی صدا مشہور تھی من علی الی علی، ایک علی نجف میں ہے اور ان کو چھوڑ کر دوسرے علی مشہد میں ہے، پڑھنے آیا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جب نوے امام کا عقد سیاسی طور پر کرایا جا رہا تھا تاکہ ہمدردی دکھائی جائے بنی عباس میں اور بنی ہاشم میں، تو ام فضل کا عقد امام سے کرانے کی بات آئی. بادشاہ تو راضی ہو گیا سیاست کی چکر میں. بیٹی کے پاس ماموں گئے، جب سے ماموں بڑے خراب ہیں. ماموں جا کے کہتے ہیں کہاں تم شادی کر رہی ہو، جن کے گھر کھانے کے لیے برابر نہیں، جن کے پاس پینے کے لیے برابر نہیں. جملے بڑے غور سے سنیے گا. ہوتے ہوتے عبداللہ نامی شخص کو یہ خبر ملی. عبداللہ جا کر امام محمد تقی سے کہتے ہیں مولا یہ آپ کو اس طریقے سے یاد کر رہے ہیں. امام نے کہا اچھا. خط لکھا، بادشاہ کو خط لکھ کر کہا کہ میں، جملے سنیے گا بھی، فرزند علی و زہرا، تمہارے ملک میں جتنے مسکین فقیر غریب ہے جمع کرو فلاں دن. جیسے ہی کہا اعلان کر دو. امام نے خط دے بھیج دیا اور ان پڑھ، جیسے ہی بادشاہ خلیفہ نے پڑھا، پڑھ کر کہتا ہے فرزند زہرا خیرات بانٹنا چاہ رہے، خیر تو ہے. کہ کوئی بات نہیں مانو. کہ چلو ٹھیک ہے. رسمی حکومت کا اعلان ہوا. جملے بڑے غور سے سنیے چیزیں. حکومت کا اعلان ہوا امام محمد تقی فلاں دن فلاں مسجد میں خیرات تقسیم کرنے والے ہیں. تو فقیر نے فقیر سے کہا کس کی طرف سے اعلان ہے؟ کہا کیوں؟ کہا اگر بادشاہ کی طرف سے ہے تو نہیں چلنا. کہا وجہ؟ کہا وہ خود فقیر ہے، وہ کیا دے گا؟ کہا نہیں، اعلان امام جواد کی طرف سے، امام تقی کی طرف سے ہے. کہا نہیں، چلنا ہوگا. جن کے آبا و اجداد نماز میں حکومت تقسیم کر دے، اگر وہ آج بلا کر دینا چاہتے ہیں تو چلو. اب آپ سوچیں بہت سے غریب آئے، مسکین آئے، فقیر آئے، سب آئے. لفظوں کو غور سے سنیے. جن کے پاس ایک دن کا کھانے کا انتظام نہ ہو اسے مسکین کہتے ہیں. جن کے پاس سال بھر کا نہ ہو انہیں فقہی زبان میں فقیر کہتے ہیں. پردیس میں رہ کر محتاج ہو جائیں تو غریب، ابن سبیل، غریب یعنی پردیس میں. تینوں جمع ہوئے. اب جیسے ہی مجمع زیادہ جمع ہوا مسجد میں، خبر پہنچی بادشاہ کو. کہا چلو میں بھی دیکھتا ہوں تقسیم کیا ہوگا. اب بادشاہ آیا. اغنیا دولت مند رنوں نے کہا جب بادشاہ آ رہا ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کیا بٹے گا. وہ بھی آئے، عمرہ بھی آئے، اغنیا بھی آئے، وزراء بھی آئے. پوری حکومت، یوں سمجھے پورا بغداد مسجد میں ایسا جمع ہوا جیسے شہد کا چھتا ہو کہ جمع ہو گیا. سب آ گئے. اب امام جیسے ہی تشریف لائے تو صفیں ہٹنے لگی. احترام استقبال میں امام کے لوگ نعرے لگانے لگے، صلوات پڑھنے لگے. امام بلندی پر گئے اور منبر پر جا کر کہتے سنو، کچھ لوگ ہم پر یہ کہتے ہیں کہ اولاد فاطمہ کے پاس ہے کیا. آج وہ لوگ بولنے لگے جن کے خیرات پر ان کے باپ دادا نے ایمان لے کر آئے ہیں. فوراً امام نے، ابھی بیان دے رہے تھے، لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے، ادھر ادھر، کہاں یہاں ملے گا یا یہاں ملے گا، کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا. کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. متوجہ ہیں عزیزو؟ کچھ نظر نہیں آیا. امام نے خطبہ دینے کے بعد کہا مسکین کی جمع مساکین، کا مساکین آمدہ ہو جاؤ، فرزند علی و زہرا خیرات تقسیم کرنے والا ہے.
اب سب ادھر ادھر دیکھنے لگے بٹنے والا کیا ہے. روایت ہے شبی نجبی علی اللہ مقاموں کہتے ہیں آستین سے امام نے تھیلی نکالی، مسکین کی طرف روانہ کیا. روایت ہے ہوا مسکین کے لیے تھیلی لے جا کر گود میں دیتے رہے. پھر امام نے اسی آستین سے ایک ہی جگہ سے تھیلی نکالی، مسکین کو دینا شروع کیا. جب مسجد میں تمام مسکین کو بڑھ گئے، امام نے کہا فقراء آمدہ ہو جاؤ، ہم تقسیم کرنے والے. امام پھر اسی آستین سے فقراء کو دینا شروع کیا. اب جیسے ہی فقیر نے لیا، نہیں معلوم محاورہ کب کا ہے لیکن یہاں صادق آتا ہے، جیسے ہی تھیلی ملی سوچنے لگا اندر کیا ہے، فوراً کھول کر گننے لگا. کیوں؟ میں فقیر کو بھیک کی جلدی، مانگنے سے پہلے مل جائے. فوراً گننے لگے. جیسے گننے لگے امیر کی غنی کی نگاہیں اس تھیلی پر پڑی. جیسے ہی پڑی دیکھا اس زمانے کے ایک دولت مند کے پاس جتنا پیسہ ہونا چاہیے اتنا امام خیرات میں دے رہے ہیں. عزیز بڑا غور سے سنیے، امام دیتے گئے. اب جب دیکھا فقیر کے اتنی دولت آ گئی، ابھی امیر کے برابر آئے گا. امیر نے دیکھا، امام نے کہا ھذا احساننا علی الفقراء وھذا احساننا علی المساکین، غربا تقسیم کے لیے آمدہ ہو جاؤ. پھر امام نے اسی آستین کے ذریعے سے نکال کر دیتے گئے. غریبوں کو ابن السبیل کو ملا. امام نے کہا ھذا احساننا علی الغرباء. جیسے ہی کہا جو امیر نما بیٹھے تھے، لفظ پر توجہ نہیں دیا، امیر تھے نہیں، فوراً کہنے لگے یا ابن رسول اللہ کچھ خیرات ہمیں بھی. امام نے تھیلی نکالی، انہیں بھی دینا شروع کیا. امیر غنی کے برابر ہوئے. غنی نے کہا اب تو ہمارا ان کا مقابلہ ہوگا. کہا یا ابن رسول اللہ ہمیں بھی دیجئے. امام نے اسی آستین سے اغنیاء کو دینا شروع کیا. اب عزیز و غور سے سنیے، مسکین فقیر کے برابر، فقیر بول پڑا. فقیر غریب کے برابر، غریب بول پڑا. امیر کے برابر غریب، غریب بول پڑا. غریب کے برابر غنی، غنی بول پڑا. جب سب کو ملا، بادشاہ منبر کے قریب بیٹھا، امام کو دیکھتا ہے، امام اسے دیکھتے ہیں. کیا چاہیے؟ کہ مولا ہمیں بھی عطا کر دیجئے. امام نے آسین سے اسے دے کر کہا اب جا کر اعلان کر دو، جسے چاہیے وہ آتے جائے، ہم دیتے جائیں گے. روایت یہ ہے نہ ایک دن نہ 2 دن، ہر کوئی خط لکھ کر کہتا جلدی آؤ، پڑوس والے تم بھی آؤ، تم بھی آؤ. امام دیتے گئے. جب امام 6 ماہ تک تقسیم کرتے رہے تو لوگ آنے والے یہ نہیں کہتے امام تقی کہاں رہتے، امام تقی کہاں ملیں گے، بلکہ جود و سخا کی بنیاد پر کہتے امام جواد کہاں ہے، امام جواد کہاں ہے. جب یہ نعرہ ہر کسی نے لگایا تب امام نے کہا جاؤ کوئی ام فضل سے کہہ دو جس کے باپ کی تمام حکومت فاطمہ کے بیٹے کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اسے فقیر نہ سمجھنا.